Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. میرا روزہ ہے. فرمایا نہیں, روزہ تمہارا باطل ہو چکا ہے, تمہارے شکم میں تو گوشت ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے کچھ ایسا کیا کہ اس نے قے کی تو دیکھا واقعاً گوشت تھے اس کی معدے کے اندر. تو اس نے کہا یہ تو میں نے کھائے نہیں ہے. فرمایا نہیں, کھائے تو نہیں تم نے گوشت, لیکن تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے. اور بھائی کی غیبت کرنا, مسلمان بھائی کی غیبت کرنا, اس کی ڈیڈ باڈی میں سے کھانے کے برابر ہے. اچھا, میں ذرا سے ایک جگہ پہ رکوں گا. دیکھیے جو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے کر کے دکھایا, اور یہ روایت ایسی روایت ہے کہ اس کو سب آپ نے سنا بھی ہے بچپن سے, میں نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہے. اچھی روایت, مستند روایت ہے. میں آپ سے صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دین پہ صحیح عمل کرے تو اس کا جسم بھی اچھا ہو جائے گا, اور اگر کوئی دین پہ صحیح عمل نہیں کرے تو وہ سمجھتا رہے گا کہ شاید میں صحیح چل رہا ہوں, صحیح نہیں چلے گا, مشکلات آئیں گی اس کے لیے. اب یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے. جو ہمارے بھائی میڈیکل اسٹور چلانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا آدمی اترتا ہے, دکان میں آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ دور سے خواہش کریں, آرزو کریں کہ یار ایسا ہوتا تو کیا بات تھی. اور پھر جب وہ اپنے لیے میڈیسنز مانگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خدا عذاب میں زندگی گزار رہا ہے. دیکھنے میں تو بڑا ٹپ ٹاپ کا لگ رہا ہے, اور گاڑی بھی زبردست, اور لباس بھی ایسا, اور ریپوٹیشن وغیرہ سب کچھ, لیکن جب وہ اپنے لیے دوائیاں مانگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. تو یہ تو خیر ایک سائیڈ کی بات تھی کہ دین کا اثر ہمارے جسم پہ بھی ہوتا ہے. اس میں چائنیز پتہ نہیں کتنی میڈیسن کے رولز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں. میں تو یہ دیکھوں کہ بھئی اللہ کے رسول نے کیا کیا, ایک حقیقت کو لوگوں کے سامنے اشکار کیا. دیکھو تم نے یہ کیا تھا, اس کا نتیجہ یہ نکلا, اور یہ اس کا ثبوت ہے. تو اللہ کے رسول کا تربیت کا ایک انداز تھا, اور تربیت کے انداز میں یہ کرتے تھے کہ جن باتوں کو بیان کرتے تھے اس کی حقیقت کو لوگوں کو دکھا دیا کرتے تھے. ان کا بھی اور ان کے اولاد طاہرہ کا طریقہ بھی یہی تھا. تو آپ نے وہ یقیناً وہ روایت سنی ہوگی جس میں امام معصوم نے کہا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج, چیخنے چلانے والے کتنے زیادہ ہیں اور حج کرنے والے تو بہت کم ہیں. پھر جو اس آدمی کو دیکھا تو دکھایا تو اس نے دیکھا کہ میدان جو ہے وہ جانوروں سے بھرا پڑا ہے, کہیں کہیں انسان بھی ہیں اس کے اندر. تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا, وہ حقیقت دکھا دیا کرتے تھے. اچھا, اب ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر ایک کو حقیقت دکھائیں, ہر ایک آدمی شاید اس کا اہل بھی نہیں تھا کہ حقیقت دکھاتے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات اپنی گفتگو میں ایسے اشارے دیتے تھے جس سے ان کا اعتماد, ان کا یقین سامنے آ جاتا تھا کہ ہاں بھئی یہ کچھ اور معاملہ ہے یہاں پر. اب ایک مشہور میں واقعہ بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مثلا اللہ کے رسول نے جب اپنی کسی زوجہ سے کہا کہ فلاں چیز میں سے صدقہ دے دو, کھانے کی کوئی چیز تھی کہ اس میں سے صدقہ دے دو, تشریف لے کے گئے گھر, زوجہ سے پوچھا آپ نے صدقہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے صدقہ دیا اور کچھ بچ گیا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نے صدقہ دیا ہے, کچھ بچ گیا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دیا ہے وہی بچ گیا ہے, جو اللہ کو دیا ہے وہی بچ گیا ہے. یہ جو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے یہ ختم ہو جائے گا, جو ہم نے اللہ کو دیا ہے وہ بچ گیا ہے. اچھا, اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی کیا اللہ کے رسول مبالغہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں, حق کے سوا کچھ نہیں بولتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا, اس ایک جملے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری چیزیں بچ جائیں, اللہ کے حوالے کرنا سیکھو. اور خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا تھا وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب یہ وہ فیکٹس ہیں جو اللہ کے رسول لوگوں کو مختلف طریقوں سے سکھایا کرتے تھے. اچھا, اب ہمارے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایشو یہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں سنی تو ہیں, اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے, لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد وعجل فرج. سادہ سی ایک بات جو ہر روز ہوتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ, بھئی میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا, اچانک میرے دماغ کے اوپر مختلف افکار, خیالات, وہ بزنس پلان جو میں زندگی میں کبھی نہیں سوچ پایا تھا اچانک آنا شروع ہو جاتا. وہ کام کی مشکلات کہ جو میں 25 دفعہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا مجھے نظر نہیں آتی, اچانک دماغ میں آتی ہیں کہ یہ مشکل بھی ہے یہاں پر.
پتہ نہیں کس سے ملنا ہے مجھے، اچھا جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گا وہ سب غائب ہو جائے گا، میں وہی ہوں گا جو پہلے تھا، اس وقت آتی ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے میں کنٹرول کیسے کروں؟ کنٹرول کرنے کا ایک بہت آسان نسخہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز میرے دماغ میں آئے میں اس سے یہ کہوں کہ جو کچھ بھی دماغ میں آیا ہے خدا سے زیادہ اہم نہیں ہے، اور جو کچھ بھی دماغ میں آیا ہے اس کا چلانے والا مالک بھی خدا ہی ہے۔ بزنس کا خیال آیا نا، میں نہیں چلا رہا ہوں، خدا چلا رہا ہے، ابھی خدا کو سوچوں۔ یہ خیال آیا کہ بچہ گر نہ جائے کہیں، تو اپنے ذہن سے سوچوں جو بچہ گرے گا یا نہیں گرے گا اس کو سنبھالنے والا بھی خدا ہے، اپنے آپ کو پریشان نہ کروں، نماز پڑھوں ابھی۔ تو جو چیز بھی دماغ میں آئے اپنے آپ سے کہے جو بھی چیز ذہن میں آ رہی ہے خدا مالک ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے کہ میں سنبھال پاؤں، خدا خدا ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو کنونس کرے۔ اچھا ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں اور کیا چیزیں آتی ہیں، کہتی ہیں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، زندگی مشغول ہے، ٹائم سنبھالنا اس لیے زیادہ دیر نہیں لگا سکتا۔ تو اپنے آپ کو فوراً کیا کہے؟ فوراً یہ کہے کہ اس سے اچھی ٹائم کی انویسٹمنٹ کوئی ہو بھی نہیں پائے گی۔ میں جو نماز میں ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں نا، اس سے اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا تھا جو خدا کو دے دو وہ بچ جائے گا۔ تو میری ابدی زندگی، آخرت کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی اچھا ٹائم نہیں آئے گا جو میں خدا کو دوں گا۔ تو اس طرح سے سوچے۔ اب اس طرح سے جب اس کو سوچنے کی پریکٹس ہو جائے تو اپنی لائف کو بھی ایسی سوچے، اپنی زندگی کو بھی ایسی سوچے کہ میں زندگی کس کے لیے گزاروں، دنیا کے لیے گزاروں یا آخرت کے لیے گزاروں۔ جبکہ دنیا کے بارے میں مجھے ایک اصول 100% پتا ہے، اس میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری حقیقتوں کا کوئی منکر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا، جانتا ہے بوجھتا ہے انکار کرتا ہے۔ تو خدا کا منکر ہوتا ہے نعوذ باللہ، نبی کا بھی انکار کرنے والے مل جاتے ہیں، امامت کے انکار کرنے والے مل جاتے ہیں۔ صرف ایک حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہوتا، وہ یہ کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں پہ مرنا ہے۔ تو انسان اگر ان حقیقتوں کو اپنے ذہن کے اندر لانا شروع کرے اور ان کے اوپر پلاننگ کرنا شروع کرے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، پھر دنیا کی محبت کم کی جا سکتی ہے، پھر دنیا کی محبت سے چھٹکارا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسے ہی وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے کچھ نتائج بھی آتے ہیں۔ اب میں ایک اور مشکل کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کا حل کی طرف جانے کی کوشش کروں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہو گئی ہے، ہمارے نفس نے عذر بنانے کا سمجھنے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ جو بات آپ کہیں گے نفس کے پاس اس کا کوئی ایکسکیوز موجود ہے۔ تو مثلا میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ دیکھو نفس دنیا پرستی سے نہیں، دنیا پرستی سے بچنا ہے، تو میرا نفس کہے گا شاید دوسرے لوگ ہوں گے دنیا پرست، میں نہیں ہوں کم سے کم۔ اچھا بھائی تم کیوں دنیا پرست نہیں ہو؟ میں مولوی ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، میں دنیا پرست نہیں ہوں گا۔ اب جس کو ہاتھ لگاؤ، کوئی بات کہو، وہ فوراً اس کا نفس یہ کہے گا کوئی اور ہوگا، میں نہیں ہوں گا۔ تو بھائی یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ کرے کہ یہی ہو کہ کوئی اور ہو، آپ نہ ہو، لیکن اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ ثبوت کیا ہے؟ جب دنیا پرستی ہوتی ہے تو کیریکٹر میں ایک ریفلیکشن آتی ہے، اور جب دنیا پرستی نہیں ہوتی تو پھر کیریکٹر میں ایک اور ریفلیکشن آتی ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر کے اندر وہ ریفلیکشن ڈھونڈیں جو دنیا پرستی چلی جاتی ہے تو آتی ہے۔